لیجیے صاحب، 98 نمبر غزل ہے میر صاحب کی، اور اس کا تیسرا شعر جو ہے وہ میں پڑھنے کو ہوں آج۔ خوب شعر ہے اور خوب پرلطف گفتگو ہے فاروقی صاحب کی اس پہ، اور کچھ چیزیں ہمیں بھی یاد آ گئیں۔ شعر یوں ہے کہ اور ایک دو ٹرمز ہیں جو ہم نے دیکھی ڈکشنری میں ادھر ادھر ریفرنسز میں، تو ہمیں ہمارے کوئی طبق روشن ہوئے کچھ تھوڑے سے۔ تو شعر ہے کہ تلا تم آنکھ کے صد رنگ رہتے تھے تجھ بن، تلا تم آنکھ کے صد رنگ رہتے تھے تجھ بن، کبھو کبھو جو یہ دریائے خوں چڑھا کرتا۔ واہ! اب یہ پہلے میں ایسے ہی دیکھتا ہوں کہ میں نے جیسے پڑھا نہیں اور میں کیا سمجھوں گا اس شعر کو، اس سے پھر فاروقی صاحب کا جو اسکالرشپ ہے اور ان کی جو رینج ہے اس کو ایلیوسیڈیٹ کرنے کی، اس کو میں زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا بڑا تحفہ ہے میرے لیے ان کا، جو ان کی رائٹنگز جو ہیں کہ تلا تم آنکھ کے صد رنگ رہتے تھے تجھ بن۔ تو اس میں وہی ہے کہ جیسے آنسو آ جاتے ہیں، آنکھ میں پانی آ جاتا ہے تو بہت سارے رنگ پھوٹ پڑتے ہیں، رین کلرز تو وہ آ جاتے ہیں۔ تلاتم آنکھ، تلاتم یعنی بہت بڑا، جب پانی کا ریلا آتا تھا تو صد رنگ رہتے تھے تجھ بن، تیرے بن رہتے، کبھو کبھو جو یہ دریائے خوں چڑھا کرتا۔ اب دوسرے مصرے کا جو طرز ہے اس کی وجہ سے ابہام اور کمپلیکسٹی دونوں آ گئے۔ تو اب کہہ رہے ہیں فاروقی صاحب یعنی کہ رہتے تھے، یہ چیز مجھے نہیں پتہ لگی کیا ہے، رہتے تھے کو دکنی طرز کا فقرہ فرض کیا جائے تو یہ تمنائی مفہوم کا فقرہ ہوگا۔ یعنی اگر یہ یعنی وہ تمنا کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی کیا زمانہ تھا کہ تلا تم آنکھ کے صد رنگ رہتے تھے تجھ میں، کہ ہجر کا جو نشہ مزہ ہے اس کو ریلش کر رہے ہیں کہ آنکھ میں جو آنسو آتے تھے اور جو بھی ہوتا صد رنگ اترے بنا تو ہم دیکھا کرتے رہتے تھے ان میں منظر تجھ میں۔ تو یہ تمنائی مفہوم یعنی ڈیزائر کے بارے میں کا فکرہ ہوگا، یعنی آنکھ میں تلاتم رہتے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوئے کہ آنکھیں جو دریائے خوں ہیں کبھی کبھی امڈ آیا کرتی تو صد رنگ منظر نظر آتے۔ میر نے قدیم اردو کے انداز میں ماضی استمراری کو تمنائی مفہوم میں کئی جگہ استعمال کیا ہے۔ یہ مجھے بھی بہت مشکل جملہ لگ رہا تھا لیکن اتنا مشکل ہے نہیں۔ کہہ رہے ہیں میر نے پرانی اردو میں اس طرح کے اشعار لکھا جاتے تھے۔ ماضی استمراری کا مطلب ہم نے پڑھا بہت دفعہ تھا، ٹھیک سے مطلب نہیں پتا، بڑا سمپل مطلب ہے۔ ماضی استمراری کو انگریزی میں شاید کہیں گے پاسٹ کنٹینیوس، یعنی ہم لوگ کہتے ہیں ہم یہ کیا کرتے تھے، کہ کیا زمانہ تھا یار، ہم یونیورسٹی میں ہر وقت مست رہا کرتے تھے۔ یہ ماضی استمراری ہے، یعنی گزرا زمانہ جاری حالت میں دیکھنا پایا جانا۔ اس پہ مجھے احمد مشتاق کا ایک شعر یاد آ گیا ماضی استمراری کے سلسلے میں، کہ ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور اب کوئی کہیں رہتا ہے۔ تو زیادہ پیچیدہ شعر نہیں ہے لیکن بے پناہ چابک دست شعر ہے، اور چلتا ہوا شعر ہے، اور ایک طرح سے ماڈرنٹی کی کرٹیک ہے، انسانی کنڈیشن جو ہے اس کے اوپر کامنٹری ہے۔ اینی وے تو وہ ماضی استمراری کا شعر ہوا صاحب۔ کہاں تھے ہم؟ تو میر نے تمنائی مفہوم میں کئی جگہ استعمال کیا ہے۔ فاروق صاحب ایک اور شعر کو کوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، بہت ہی اعلیٰ، اور اس میں ایک لفظ آیا جس کے اوپر ذرا سی بات کریں گے۔ کہتے ہیں کہ آگے بچھا کے نتا وہ لاتے تھے تیغ و تشت، کرتے تھے یعنی خون تو ایک امتیاز سے۔ واہ 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 واہ۔ اب اس میں 3 الفاظ ہیں پہلے مصرے میں جو کہ تقریباً متروک ہو گئے۔ ایک تو بالکل، میں اردو بولنے والے گھر میں پیدا ہوں، 70 برس عمر ہو گئی ہے، لیکن یہ لفظ نتعہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ نون توئے این، اس کا مطلب دیکھا گیا تو پتہ لگا اس کا مطلب ہوتا ہے چمڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا لوگوں کے پاس جو رف کام کرنے کے لیے وہ بچھا لیتے تھے، یعنی اگر کھانا کھایا تو چمڑے کا ٹکڑا بچھایا، اوپر کپڑا بچھایا اور اس پہ کھانا کھا لیا، اور اس کے اوپر یہاں پہ جو ہے اس کے معنی ہے اس کے اوپر جانور کو بھی ذبح کرنے کے لیے وہ چمڑے کا ٹکڑا رکھتے تھے کہ وہ زمین میں نہ لگے، مٹی نہ لگے۔ اب مزہ آیا اس کا کہ آگے بچھا کے اور تینوں لفظ اب تقریباً مطلوب ہوئے ہیں۔ تیغ بھی کوئی نہیں کہتا، تشت بھی کوئی نہیں کہتا، تشتری کہتے تھے چائے کی، کہ جو تشتری ہوتی تھی چھوٹا پیالی کے ساتھ۔ اب وہ کپ آ گئے، پیالی ختم ہو گئی ہے، تو اب انگلش کا کپ ہے آل پرپز لفظ چائے کافی وافی پینے کے لیے۔ آگے بچھا کے نتہ وہ لاتے تھے تیغ و تشت، ہائے 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 ہائے،
یعنی برتن اور چھری تلواریں وغیرہ لاتے تھے چمڑا بچھا کے، بڑے قاعدے سے کام کرتے تھے، قرینے کے ساتھ آگے بچھا کے نتا وہ لاتے تھے، تیغ و تش کرتے تھے، یعنی خون تو ایک امتیاز سے۔ واہ! یہ میر کا شعر ہمیں یاد آ گیا کہ ہے سلیقہ شرط ہر ایک امر میں، عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے۔ واہ واہ! تو کہہ رہے کہ اب یہ دریا سمٹ کر اپنی تہہ میں چلا گیا ہے، اس لیے ہر طرف بے رنگی ہے، بے رنگی ہی رنگی، بے رنگی ہی بے رنگی ہے۔ اگر رہتے تھے کو ماضی بعید فرض کر لیا جائے، یعنی بہت پہلے کا زمانہ ہے کہ طلعت ماہ کے صدرنگ رہتے تھے تجھ پہ، اگر ماضی بہت پرانا زمانہ تو مفہوم تھوڑا سا بدل جاتا ہے، تیرے بغیر آنکھوں میں صدرنگ منظر رہا کرتے تھے، لیکن اب آنکھیں خشک ہو گئی ہیں۔ یہ اتنا کیجولی فاروقی صاحب بھی کہہ دیتے ہیں میری کی طرح کہ اب یہ دریا سمٹ کر اپنی تہہ میں چلا گیا ہے۔ واہ واہ واہ! لہٰذا وہ صورتحال باقی نہیں رہی، کاش کہ آنکھوں کا یہ دریائے خوں کبھی کبھی امڈ آیا کرتا تو پھر وہی منظر آتے۔ شعر میں کئی نکات ہیں۔ تجھ بن کا فقرہ بظاہر زیادہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر تو اس وقت بھی ہجر کی کیفیت تھی۔ آنکھوں کے صدرنگ تلاطم اور دریائے خون کے تذکرے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ جدائی کا موسم ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ تجھ بن کے بغیر بھی شعر مکمل ہوتا ہے، یعنی تلاطم آنکھ کے صدرنگ رہتے تھے، کبو کبو جو یہ دریائے خون چڑھا کرتا، یعنی ریڈنڈنٹ ہے یہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے، لیکن اب آگے کیا کہتے ہیں، لیکن ایک امکان یہ ہے کہ یہ ہجر کا نہیں بلکہ وصل کا شعر ہو، یعنی وصل کے زمانے میں معشوق کا دیدار نصیب ہے، لیکن اذیت پسند دل کو وہ دن بھی یاد آئے جب آنکھیں دریائے خون تھیں۔ اب شعر پڑھیں تو یہ وصل کا ہو گیا، تلاطم آنکھ کے صدرنگ رہتے تھے تجھ بن، کبو کبو جو یہ دریائے خون چڑھا کرتا ہے۔ دوسرے میں کہہ رہے ہیں ہاں جب ہوتا تھا، آج کل تو خوب ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن کبو کبو جو یہ دریائے خون چڑھا کرتا تھا تو یہ ہوتا تھا۔ غالب کا شعر، اذیت سے غالب کا شعر یاد آ گیا کہ کافر جو نہ ملتی ہو راحت عذاب میں، تو یہ اذیت کا جو ہے معاملہ یہ ہمارے یہاں کے اور شاخ کا پرانا مشغلہ ہے۔ کیا بتاؤں کب سے ہوں جہان خراب میں، شبائے ہجر کو بھی جو رکھوں حساب میں، یہ سب اذیتیں ہیں، ان کو ریکال کر رہے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے سارا عالم رنگا رنگ معلوم ہوتا تھا وصال کے دن میں، لیکن ہجر کی لذتیں بھی نہیں بھولیں۔ جب تو نہ تھا تو آنکھوں میں صدرنگ منظر تھے، کیونکہ آنکھیں خون سے سرخ تھیں، اگر کبھی وہ دریائے خون پھر امٹتا تو وہ دلچسپ منظر پھر دکھائی دیتے۔ اس مفہوم میں اور دوسرے مفہوم میں، یعنی اگر رہتے تھے کو ماضی بعید فرض کر لیا جائے، یعنی ریموٹ پاسٹ، تو ایک خوبی یہ ہے کہ دوسرا مصرع تھوڑا سا ادھورا رہتا ہے لیکن بات پوری ہو جاتی ہے، یعنی مصرع کے بعد کچھ اس قسم کا فقرہ مقدر ہے تو کیا خوب ہوتا، یا تو پھر وہی لطف رہتا وغیرہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ دوسرے مصرع میں یہ کا لفظ جو آنکھوں کا قائم مقام ہے، یعنی یہ جو ہے آنکھوں کی جگہ لکھا گیا ہے نا کہ کبو کبو جو یہ دریائے خون چڑھا کرتا، تو اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا تو وغیرہ۔ تیسری بات، دوسرے مصرع میں یہ کا لفظ جو آنکھوں کا قائم مقام ہے بہت خوب ہے، اس میں اشارہ کا ایسا استعمال جس میں تاکید کا عنصر بھی ہو، کمال بلاغت ہے۔ تو تاکید کر رہے ہیں یہ کبو کبو جو یہ دریائے خون چڑھا کرتا۔ واہ بھائی صاحب! تو باقی پھر کل یا جب بھی موقع ملا دوبارہ کریں گے۔